ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زمین پر سب سے زیادہ علم والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ نہیں، میرا ایک اور بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو اللہ نے انہیں ایک مجمع البحرین، دو سمندروں کے درمیان کی طرف جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ اس سفر پر نکلے۔ اللہ کی نشانی کے طور پر انہیں ایک بھنی ہوئی مچھلی دی گئی اور کہا گیا کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے وہیں اس بندے سے ملاقات ہوگی۔ سفر کے دوران وہ دونوں ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رکے اور مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ شاگرد نے دیکھا لیکن وہ اس بات کو بھول گئے اور مزید آگے چلتے رہے۔ کچھ دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے شاگرد سے مچھلی مانگی۔ شاگرد کو یاد آیا کہ مچھلی تو وہیں سمندر میں چلی گئی تھی اور وہ یہ بات بتانا بھول گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ واپس اس جگہ گئے جہاں انہوں نے ایک بزرگ کو پایا جو حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ ان سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے کیونکہ میں ایسے کام کروں گا جن کی وجہ آپ نہیں جانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے اور کوئی سوال نہیں پوچھیں گے۔ تینوں ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں ایک سوراخ کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے، یہ کیا کیا؟ آپ نے تو لوگوں کو ڈبونے کا انتظام کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا، میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ وہ بھول گئے تھے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ آگے چلے اور راستے میں ایک بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر صبر نہ ہوا اور وہ چیخ اٹھے، یہ کیا کیا؟ ایک بے قصور بچے کو مار دیا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر پائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر معافی مانگی اور کہا کہ اگر اب انہوں نے کوئی سوال کیا تو وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر کسی نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ اس بستی میں انہوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار دیکھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار دوبارہ کھڑی کی۔ اس بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب ہمارا ساتھ ختم ہوا۔ جدا ہونے سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے ان تمام واقعات کی اصل وجہ بتائی۔ جس کشتی میں سوراخ کیا تھا وہ چند مسکین لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا تاکہ بادشاہ اسے نہ لے سکے اور بعد میں کشتی والے اسے ٹھیک کر کے استعمال کر سکیں۔ جس بچے کو میں نے قتل کیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے۔ وہ بچہ بڑا ہو کر والدین کو گمراہی کی طرف لے جاتا، اس لیے اللہ نے چاہا کہ ان کو اس سے بہتر اور صالح اولاد عطا کرے۔ جو دیوار میں نے ٹھیک کی وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ ان کا باپ بہت نیک انسان تھا۔ اللہ نے چاہا کہ وہ بچے